بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ہم آبدی آپ کی خدمت میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ سے امید کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرمائیں گے، اور چونکہ جو توجہ ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ زیادہ تر پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی انہونی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے ہٹ کر بھی کوئی گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ جو آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک شرمناک واقعہ انڈیا کے اندر ہوا ہے، اور جو واقعہ انڈیا کے اندر رونما ہوا ہے جس میں ایک نہتی طالبہ جو ہے اس کے گرد ہندو جو اوباشوں کا ایک پورا جتھا جمع ہوتا ہے اور اسے ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے جو ہے وہ نعرے بازی کے ذریعے سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن سلام ہو اس مسلم بچی پر جس نے اتنے مشکل حالات میں بھی بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ پریشان ہوئی بلکہ ان کا اس نے سامنا کیا۔ یہاں پر جو اہمیت کے حامل جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں، جو منافقین ہیں، ان کی طرف سے ایک طرف کو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے مذہب کے مطابق آزادی ہونی چاہیے، اور حقوق جو ہے عالمی جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے جو نعرہ بلند کرنے والی جو یہ منافقین میں سے خود انڈیا ہے۔ انڈیا کے اندر اتنا بڑا جو ظلم ہوا کرناٹک صوبے کے اندر، جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو ادارے کا پرنسپل ہے وہ خود اس کے اندر شامل ہے، اور وہ خواتین سے اور بچیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حجاب کے بغیر آیا کریں، اور قابل ستائش اور قابل تعریف ان بچیوں کا کردار ہے کہ جو اپنے پردے اور حجاب کے خاطر اتنے ساری جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، اور اپنے حجاب کو تحفظ دے رہی ہیں، اور ساتھ میں اپنے دین کے ایک اہم پہلو کو دنیا کے سامنے اجاگر کر رہی ہیں کہ چونکہ دین اسلام نے پردے کی اہمیت جو ہے ضروری قرار دی ہے، پردے کو اہمیت دی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اس تشخص کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے یہ بچیاں اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس کا اثر یہ ہے کہ اب الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر خود جو ہے وہ تعجب خیز بات ہے کہ جو ہندو لڑکیاں ہیں ان کی طرف سے بھی ان مسلم لڑکیوں کی حمایت میں مختلف جو ہے وہ پوسٹیں اور ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جو خود اپنے ان اوباشوں کو، ان بدماشوں کو، ان ہندو جو کمیونٹی کے جو غنڈے ہیں، جنہوں نے ان کے گرد جو ہے وہ ان کا محاصرہ کیا اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جو ہے اچھی بلی ان کی تذلیل ہوئی، ان کو صحیح ذلیل کیا گیا۔ تو یہ ایک الحمدللہ یہ ان بچیوں کی استقامت تھی کہ انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنے جو منشور ہے، جو ان کی اپنا جو عقیدے کا تحفظ ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے دین کے ایک مہم جو ہے جو ان کے دین کے اندر موجود ہے، اس ایک دینی حکم کے تحفظ کے لیے انہوں نے قربانی دی، تو پروردگار نے انہیں عزت دی۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا بدنصیبی ہے اور بے وقوفی ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ سرزمین پاکستان کے اندر ابھی عنقریب آنے والا ہے 8 مارچ جو عالمی یوم خواتین کا دن ہے۔ اس دن میں کچھ مادر پدر آزاد اور کچھ ملک کے لیے بدنما چہرے، اور جو خواتین کے لیے باعث طنز، باعث طعنہ، باعث بے عزتی، باعث ننگ و عار کچھ خواتین جو ہے وہ تھوپ تھاپ کے میدان میں نکلیں گی، ان کا ایک جتھا نکلے گا، اور حقوق نسوان کے نام پہ بے پردگی اور فحاشی کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان کے اندر اگر ان کو کچھ کہا جائے تو دنیا کے جتنے بھی بڑی طاقتوں کے جو منافق ہیں
وہ پوری جو ہے دنیا کے اندر سے امٹ کر سوشل میڈیا پہ آئیں گے، وہ آسمان سر پر اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے خواتین کی جو ہے وہ حقوق کی پامالی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور مختلف قسم کی بکواسات دیکھنے میں آئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگرچہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے، غیر اسلامی کرتوت نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سارے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ان بد نصیبوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں پہ پردے کی آزادی ہونے کے باوجود یہ پردے کو اور حجاب کو ختم کرنے کے لیے شور شرابہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ نیک سیرت، وہ دین کے لیے خوبصورت چہرہ بننے والی وہ طالبات کہ جو مشکل وقت کے اندر بھی اپنے حجاب کا تحفظ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، پروردگار ان کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اور ایک طرف یہ ہیں یہاں پر ساتھ میں آپ ہمارے مملکت عزیز کا ایک خوبصورت چہرہ پاکستان میں الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کشمیر کے حوالے سے جو اجلاس ہوا، اس میں ایک غیر مسلم خاتون کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے اقلیتوں کو اس طریقے سے ان کے مذہبی یا ان کے مسلکی کسی عبادت سے روکا نہیں جاتا، ان کی جو بھی ان کا طریقہ کار ہے ان کے مذہبی لباس سے روکا نہیں جاتا، آزادی، مکمل آزادی فراہم ہے۔ جبکہ انڈیا کا بدنما چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ انڈیا کے اندر حکمران جماعت، چونکہ مودی خود جو ہے ہندوؤں کو ہمیشہ سے اکساتا رہا ہے، اور جو بھی ہندو انتہا پسندی انڈیا کے اندر پروموٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے خود یہ شخص جو ہے کار فرما رہا ہے، اس کی اپنی کوششیں رہی ہے، اور آج چونکہ پوری طاقت میں ہیں تو ہندو انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ابھی یہ جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں پر میں جو ہے اپنی آج کی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی جو گفتگو ہے اس میں تین اہمیت کے حامل تین پوائنٹس ہیں۔ نمبر ایک، پاکستان کے اندر اقلیتوں کو تحفظ فراہم ہے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات انجام دے سکتے ہیں، اور وہ اپنی مذہبی لحاظ سے جو ان کے مذہب کے مطابق جو ان کا جو بھی لباس ہو اس سے کوئی منع نہیں کرتا، اور مذہبی مکمل آزادی ہے الحمدللہ۔ اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے، بلکہ شاید پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلم جو ہے مسلمان آپس میں شاید ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہے، لیکن اقلیتوں کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ۔ جبکہ انڈیا کے اندر ہندوازم کے علاوہ جتنے دوسرے مذہب جتنے فرقے ہیں وہ سب عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود جو عالمی حقوق کے لیے اچھلنے والی جو طاقتیں ہیں، جو حقوق کے نام سے صرف اور صرف اسلام کے خلاف جو اپنے حقوق انسانیت کو، حقوق نسوان کو، جو بھی حق کے نام سے کوئی بات ہو سکتی ہے اس کو توڑ موڑ کے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مسلم دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے یا کوئی جھوٹی خبر شائع ہو جائے تو اس کے لیے یہ آسمان کو سر پہ اٹھانے لگتے ہیں۔ لیکن انڈیا اگر اس طرح کا کوئی جرم کرے یا کوئی ان کا اپنا غیر مسلم کسی جگہ کوئی ظلم ہو جائے، کوئی بہت بڑا ظلم، تو یہ اس ظلم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عالمی جو باطل طاقتوں کی منافقت کا ایک بڑا پہلو ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا، ایک نہتی لڑکی کو حصار میں لے کر ایک اوباشوں کے جتھے نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی طاقتوں کی طرف سے انڈیا کی مذمت میں کوئی بیان آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہی واقعہ پاکستان یا کسی مسلم ملک میں ہوا ہوتا تو یہ آپ کو CNN BBC کے اوپر جو ہے ٹاپ سٹوریز کے اندر ان کے اوپر آپ کو تجزیہ ہوتا ہوا نظر آنا تھا۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ یہ مسلم بچی کے ساتھ ہوا ہے، تو لہٰذا یہ سارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اور جو اختتامی نقطہ یہ ہے کہ ہماری بدنصیب عورتیں جو پاکستان کے خوبصورت چہرے کو جو ہے وہ بدنما کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسلام کے خوبصورت چہرے کو بدنما کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عالمی یوم خواتین کے موقع پر تھوپ تھاپ کر نمونے بن کے آتے ہیں، اور نہ صرف اپنی اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ ان کے اوپر کالک ملتے ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے بدنما چہرہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے
اس جو ہے وہ کرناٹک صوبے کی طالبات اور جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں مسلم بچیاں بالخصوص، وہ ایک بچی جو ہے وہ ان کے لیے اگر یہ ان کے اندر کوئی عقل ہے تو ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نمونہ ان کو سمجھنے کے لیے کہ کم از کم اس سے یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ اگر آپ مخلص ہیں تو اسلام نے جو حجاب کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کیا، اس لحاظ سے آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پردے سے منع نہیں کیا جاتا، آپ جیسے مرضی حجاب کر سکتی ہیں، آپ کو ہر لحاظ سے آزادی ہے۔ تو بہرحال ابھی جو مارچ کا مہینہ آنے والا ہے، ہم توقع کرتے ہیں یہ جو بغیرتیاں ہوتی ہے آزادی نسوان کے نام پہ، انشاءاللہ اس دفعہ وہ بغیرتیاں نہیں ہوں گی، اور اس دفعہ اسلام کی اہانت نہیں کی جائے گی، اور اس دفعہ دنیا کے سامنے پاکستان کے چہرے کو بگاڑنے کی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ساتھ میں پروردگار جو ہے پاکستان کو ہر قسم کی دنیا کے تمام دشمنوں سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔